موضوع الدرس الأمر بإيفاء العقود في جميع المعاملات والمعاهدات، سورة المائدة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الحمدللہ، جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان والو جو بھی تم عقد کرو، عہد کرو، معاہدہ کرو، اس کو پورا کرو۔ وفا بالعقد یا بالعہد جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ قیامت میں سوال ہوگا، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اور وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہیمت الانعام مانا چوپائے جانور، لفظ بہیمہ مطلق جانور تھا۔ بہیمہ اس لیے کہ اس کی بات ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے، عقل بھی ہے، وہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے بہیمہ کہا گیا مبہم سے۔ انعام سے مراد ہوتا ہے وہ مواشی، وہ جانور جو پالتو ہوتے ہیں، جیسے گھر میں بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ سب پالتو جانور شمال ہوتے ہیں، یہ بھی حلال ہے۔ اور ان کی 8 قسمیں اللہ نے سورۃ انعام میں ذکر فرما دی ہیں کہ بکری میں بھی نر اور مادہ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبی ہے، دمبا ہے، اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، اسی طرح اونٹنی ہے، اونٹ ہے۔ یہ جو ہے 8 قسمیں، اس کا ذکر تو باقاعدہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور باقی ذکر جو ہے وہ احادیث مبارک میں ہے۔ جانوروں میں صرف ان جانوروں کو حرام کیا گیا ہے جو جانور خور ہوتا ہے، جانور کھاتا ہے، یا جس کی کینچلیاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا شکار کیا، اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ادنا کو اعلیٰ کی غذا بنا دیا ہے۔ کیا معنی؟ مٹی ادنا ہے تو اللہ نے اس کو درختوں کے لیے
اور نباتات کے لیے غذا بنا دیا ہے. درخت اسی سے غذا لیتے ہیں، پھل اسی سے غذا لیتے ہیں. ہماری جتنے گندم ہے، جو ہے، چاہ سب مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، تو گویا مٹی کو ان کی غذا بنا دی. اچھا، اسی طرح درخت ہیں، ثمار ہیں، اشجار ہیں، پھل ہیں، نباتات ہیں، وہ ادنا ہیں تو ان کو انسان کی غذا بنا دی کہ انسان ان سے اعلیٰ ہے. اور انسان سے چونکہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے تو لہذا انسان کو کسی کی غذا نہیں بنا ہے. یہ الحمدللہ تفصیل سے ہم 2-3 دن سے پڑھ چکے ہیں. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر حرام کر دی ہیں وہ تمہارے لیے حرام. اور وہ دوسرے مقام پہ کہتے تھے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب. یہ حرام، یہ ہے الا ما یتلی علیکم، کہ یہ وہ جانور ہیں جن کو اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے. میتا ہے، دم مسفوح ہے، خنزیر ہے، یا غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ذبح کی جائے وہ حرام ہے. اسی طرح کسی کو یعنی گلا گھونٹ کے مار دیا جائے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے کسی کو اوپر سے گرایا جائے، وہ نیچے جا کے گرے تو وہ بھی حرام ہے. کسی کو سینگ مار کے مار دیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور کسی کو کسی جانور نے چیر پھاڑ ڈالا ہے وہ حرام ہے. ہاں، اگر وہ زندہ تھا، کسی جانور نے اس کو چیرا پھاڑا، کتے نے چیر پھاڑ دیا، لیکن زندہ تھا، تم نے ذبح کر دیا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ ہے الا ما یتلی علیکم. اور اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے جب تم حالت احرام میں ہو. یعنی اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے پھر بھی شکار حرام ہے، اور اگر تم حدود حرم کے اندر ہو تو پھر بھی شکار حرام. شکار کرنا بھی حرام ہے، شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی حرام ہے، شکار کے بارے میں اشارہ کرنا بھی حرام ہے. بات کو سمجھے؟ یعنی آپ نے کسی کو جو احرام میں نہیں تھا اس کو بتا دیا کہ وہ دیکھو ہرن جا رہا ہے، اور اس نے شکار کیا، وہ بھی حرام، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو حالت احرام میں یا حالت حرم میں شکار جو ہے وہ ہر لحاظ سے حرام کر دیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی حرم کے باہر سے شکار کر کے تمہیں ہدیہ کرے تو وہ تم کھا سکتے ہو. یہ شرط یہ ہے کہ حالت احرام میں محرم شکار نہیں کر سکتا، اور محرم شکار کر کے کسی کو ہدیہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور حدود حرم میں بھی شکار نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے پہلا حکم جو تھا نا، اوفو بالعقود، عقود جمع ہے، تو عقد اول جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. تو آج جو ہے ہم عقد ثانی پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تبارک و تعالی جو چاہے حکم فرمائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے وہ حکم دے. فعال لما یرید، وہ جس چیز کو چاہے منع کر دیں، جس چیز کو چاہے حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام کرے یا اللہ کے حرام کو حلال کرے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی باقاعدہ تنبیہ آ گئی تھی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے بیٹھتے، خیرافیت پوچھتے، ان کے ضروریات کے بارے میں معلومات کرتے، ویسے بہرحال ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، اور پھر حضور مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے آتے، اور عشاء کی نماز کے بعد جس بیوی کا پھر باری ہوتی، جس کی رات ہوتی، پھر اس کے گھر میں حضور تشریف لے جاتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو بی بی زینب جو ہیں، بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خدمت میں کسی نے اصل بھیجی، شہد بھیجی، جس کو آپ مکھی بھی کہتے ہیں، شہد بھی کہتے ہیں، اصل بھی کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی جو ہے نا وہ بہت پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی جو چیزیں ہیں نا ان میں آپ کو شہد بھی بڑی پسند، اور آپ کے تقریباً استعمال میں ہوتی تھی کہ اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو طب نبوی میں ہے کہ گرم پانی میں حضور نوش فرماتے تھے، اور اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو شربت بنا لی جاتی تو بطور شربت آپ استعمال فرماتے۔ تو بی بی زینب کے گھر میں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ شربت پیش کیا، تو لازمی بات ہے نا کہ وہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، تو حضور کو وہاں زیادہ دیر لگ جاتی تھی، بیٹھے ہیں آرام سے شربت پیا، بات کی، پھر دوسری بیویوں کے گھر میں آئے، اور یہ بات جو تھی بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بڑی ناگوار گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھتے۔ اور بات یاد رکھیں، یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں محبت ہو، اور پھر بی بی یعنی عائشہ جیسی ہو، حفصہ جیسی ہو، اور شوہر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ، تو کون بی بی یہ چاہے گی کہ میرے گھر میں آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں، دوسری بیوی کے گھر میں کیوں دیر لگا دیں؟ تو یہ محبت کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں ہے کہ بیویوں میں اختلاف تھا اور جھگڑا تھا، اور جیسے روافض نے اور شیعہ نے اور لا دین طاقتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہ الزام لگائے، یہ جھوٹی بات ہے، ان کو اللہ نے عقل سے محروم کیا۔ یہ تو محبت ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ حضور پاک بی بی زینب کے گھر میں زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک کہانی بنا لی۔ بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس میں انہوں نے بی بی سودا کو بھی شریک کر لیا اور بی بی ام سلمہ کو بھی شریک کر لیا کہ حضور جس بیوی کے گھر میں آئے وہ یہ کہے کہ حضور آپ سے ہمیں کچھ عجیب ہوا آ رہی ہے، ریحا کریحا آ رہی ہے، جیسے ہینگ کی ہوا ہوتی ہے، ہینگ ہوتی ہے، یہ پٹھان بھائی بہت کھاتے ہیں، اور حضور کو جو ریحا کریحا ہے اس سے نفرت تھی، حضور کو تو خوشبو پسند تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حبب الی من الدنیا بثلاث، کہ دنیا میں سے اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، الطیب والمرأة الصالحة وقرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو اور ایک صالحہ بیوی اور آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں۔ تو اب جب آئے حضور بی بی حفصہ کے گھر میں تو انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح مغافیر یا رسول اللہ، مغافیر کی ہوا آ رہی ہے، مجھے میرے اندر کیسے ہوا ہو سکتی ہے، انی شرب تو اصلا، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے بی بی زینب کے گھر میں، مغافیر کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کہ اس شہد کی مکھی نے الفت کھایا ہو، یعنی اس نے ہینگ کھائی ہو، پھر وہ شہد بنی ہو تو اس میں خوشبو آ گئی،
جیسے آج کل دیکھا ہے نا آپ نے کہ بیری کا درخت ہو، اس میں اگر شہد ہو تو اس کا اثر آتا ہے، اگر وہ سیب کے درخت پہ ہو اس کا اثر آتا ہے، مالٹا ہو اس کا اثر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اکلت الالفت، اس نے الفت کھایا ہو. ہر میں اللہ عالم. اب دوسری بیوی کے گھر میں گیا، اس نے بھی وہی بات کی، یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضور نے بھی وہی جواب دیا. جب تیسری بیوی نے بھی یہی بات کی تو حضور ناراض ہو گیا، فرمایا انی حرمت الاصل، میں نے اپنے اوپر اصل جو ہے شہد جو ہے حرام کر دیا ہے، میں اندھا نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو کہے نہیں، اس کو راز رکھا جائے. کیوں؟ تاکہ بی بی زینب کو بھی تو تکلیف نہ ہو نا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، لیکن اس کو راز رکھو، کسی کو نہیں بتانا. اب بی بی حفصہ سے کہاں صبر ہوتا تھا، اس نے بی بی عائشہ کو بتا دیا. سہیلیاں تھیں، اکٹھے رہتی تھیں، درمیان میں صرف دیوار تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے وہ تحریم. اچھا، اب کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے وہ 3 قسم ہوتا ہے، بات سمجھیں. ایک آدمی تو اللہ کے حلال کو حرام سمجھے عقیدے میں، وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، وہ کہتے نہیں جناب یہ تو حرام ہے، اور عقیدہ بھی یہی بنا لے کہ حرام ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک آدمی عقیدہ تو نہ بنائے لیکن پھر بھی اس کی حرمت کا قائل ہو تو یہ بھی گناہگار ہے. اور ایک آدمی جو ہے محض یعنی عذر کی بنا پہ اگر ایسی بات کرے تو بعض علماء نے فرمایا اس کو قسم سمجھا جائے گا اور اس کو کفارہ یمین ادا کرنا پڑے گا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اس بات کو ختم کرے. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی بوجہ بیماری اپنے اوپر منع کر دی، میں میٹھا نہیں کھاؤں گا، مجھے شوگر کی تکلیف ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کو چونکہ یہ تکلیف ہے تو آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، یا آپ فلاں پھل نہیں کھا سکتے، آپ کیلا نہیں کھا سکتے، آپ آئرن والی چیزیں نہیں کھا سکتے، آپ دودھ نہیں پی سکتے. یہ بات نہیں، وہ تو ایک عذر ہے. تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ بھی اللہ کے حلال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور کہہ دیں کہ میرے اوپر حرام ہے. اس لیے اللہ پاک نے لیکن شان مصطفیٰ دیکھیں، شان رحمت دو عالم دیکھیں، شان رحمت للعالمین دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، عتاب ہے، لیکن خطاب کتنا پیارا ہے، یا ایھا النبی. خطاب صفت کے ساتھ ہے، اللہ نے نام سے نہیں پکارا ہے. جب صفت کے ساتھ خطاب کیا جائے تو یہ بڑی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، شان کی دلیل ہوتی ہے. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ ناراضگی بھی ہے لیکن لطف بھی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. کہ اچھا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے میرے حلال کو حرام کریں. اللہ اکبر. پہلے خطاب کیا آیا؟ یا ایھا النبی، شان والا نبی. آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پیار کی بات ہے، لطف کی بات ہے. اور اس کے فوراً بعد کہ اللہ غفور الرحیم، ہم نے معاف کر دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم تو بخشنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں. جب ہم آپ کی امت پہ مہربانی کرتے ہیں تو آپ پہ کیسے مہربانی نہیں کریں گے؟ آپ کی امت کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں تو ہم آپ کی کیسے معاف نہیں کریں گے؟ یہ اصل میں مقام نبوت جو ہے نا، اللہ ہمیں اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دے اور سرکار دو جہاں سے محبت کی بھی توفیق دے
اور حضور پاک کا عشق نصیب فرمائے اور قیامت میں شفاعت نصیب فرمائے. یہ بڑے عجیب شان کی بات. لیکن پہلے تنبیہ ہو رہی ہے، تنبیہ ہو گئی، پھر مغفرت بھی ہو گئی، رحمت بھی آ گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، حق بات سے ہٹ رہی ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ میرے نبی کو پریشان نہ کرو. اور اگر تم نے دوبارہ چڑھائی کی اور ایسی باتیں بنائی تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے. ان اللہ هو مولاه، اللہ اس کا ناصر ہے، اور جبریل بھی ساتھ ہے، صالح المومنین بھی ساتھ ہیں، یعنی ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ کے سارے ملائک، یعنی ہم پھر بھی سارے نبی کی مدد پہ ہوں گے، تمہاری مدد پہ نہیں ہوں گے. کتنا بڑا شان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اللہ کا اختیار ہے اور کسی کا اختیار ہے. کسی چیز کو حلال کر دو، کسی کو حرام کر دو، یہ مذاق تھوڑی ہے. اب آج ہم دوسرا عہد جو ہے وہ پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. سبحان اللہ، حضور کی وجہ سے پھر خطاب آ گیا، ایمان والو ایمان والو ایمان والو. اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تمہیں کہے ایمان والو، اس سے بڑی علامت اور بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ لا تحلوا شعائر اللہ. شعائر اللہ یاد رکھو، شعائر اللہ جمع ہے شعیرہ. شعائر جو ہے یہ جمع ہے شعیرہ. شعیرہ یا شعائر مانا ہوتا ہے کھلی نشانیاں. جو اللہ نے کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی. کیا مانا؟ جیسے اذان ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے. اذان ہے، نماز ہے، اب خطبہ ہے، ختنہ ہے، فرائض ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ تمام فرائض اور واجبات جو اللہ نے فرض کیے وہ بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. اسی لیے حضور پاک فرماتے تھے اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تھے، لشکر بھیجتے تھے، فرماتے تھے کہ صبح کے وقت میں چونکہ عام طور پر حملہ جو ہے نا صبح کیا جاتا ہے، تو فرماتے تھے انتظار کرو. اذا سمعتم النداء فلا تغیروا، اگر اذان کی آواز آ جائے تو حملہ نہیں کرنا. کیوں؟ اذان جو ہے وہ تو نشانی ہے، مانا ایک مسلمان ہے وہاں. تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ شعائر اللہ ہے. داڑھی ہے، یہ شعائر اللہ میں ہے. اچھا، ہر مذہب میں شعائر ہوتے ہیں، یاد رکھو. جیسے عیسائی مذہب ہے، ان کے اندر بھی شعائر ہیں. ان کا گرجا ہے، صلیب ہے، ان کے قربان گاہیں ہیں، یہ علامات ہیں، شعائر ہیں. اسی طریقے سے اپنا یہود ہیں، ان کے بھی مندر ہیں. اور ایک گول چھوٹی سی ٹوپی جو یہاں تک آئے، یہ بھی ان کے علامات میں ہے. اور سبت کے دن ہر کام چھوڑ دینا، یہ بھی ان کے علامات میں ہے. اچھا، اسی طرح سکھ جو ہیں نا، ان کی بھی 4 نشانیاں ہوتی ہیں. کیسو، وہ کہتے ہیں کہ 4 کاف اکٹھے کرو نا پھر سکھ بنتا ہے. کیس ہو، کنگا ہو، کرپان ہو اور کڑا ہو. کیس یعنی بال، کنگا اور کرپان رکھتے ہیں ہاتھ میں مارنے کے لیے، اور ہاتھ میں کڑا. یہ 4 چیزیں جو ہے یہ سکھوں کی علامت ہے.
اچھا ہندوؤں کی علامت کیا ہے؟ چوٹی ہو، دھوتی ہو، کشکا ہو، مندر ہو، یہ ہندوؤں کی شعائر ہیں، یہ ہندوؤں کے علامات ہیں۔ تو ہر مذہب میں شاعر ہوتے ہیں، یاد رکھو ہر ملک میں بھی شاعر ہوتے ہیں۔ جیسے ان کا پرچم ہے تو یہ ان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اچھا پھر ان کے اندر جو فوج ہوتی ہے اس کی الگ نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ بحریہ کی ہے جی، یہ نیوی کی ہے جی، اور یہ بری فوج ہے، یہ بحری فوج ہے، اور یہ ایئر فورس ہے، سب کی الگ الگ علامات ہیں، وہ بھی علامات ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شاعر کی توہین کی جائے تو اب اس کے 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان شاعر کا مطلقاً انکار کرتے، جی ہم آپ کے پرچم کو نہیں مانتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ تو باغی ہے، کافر ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ وہ انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، یہ بھی گناہگار ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ اتنا غلو میں پڑ جاتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے کہ شاعر اللہ کی حرمت میں، یعنی ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ حدود سے نکل جاتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کا ڈرنا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کے شاعر کی کبھی توہین نہیں کر سکتا، وہ کبھی داڑھی کی توہین نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے، ائمہ اربعہ نے لکھا ہے، یاد رکھو، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، مڈوانا، انہوں نے کہا یہ گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایک دفعہ منڈائے گا تو صغیرہ ہے نا، جب بار بار منڈائے گا تو کبیرہ ہو گیا، اور جب کبیرہ ہو گیا تو اس کا ارتکاب کرنے والا فاسق اور فاجر ہے۔ اسی لیے کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ مؤذن بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو، کہ اس نے شاعر اللہ کی توہین کی۔ اور اسی طرح ایک آدمی اگر داڑھی کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، چھوڑو یار کیا جاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، پتہ نہیں داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ توہین کرنے والا حضور پاک کی سنت کی، داڑھی مبارک کی، کیونکہ داڑھی جو ہے یہ تو 1,24,000 انبیاء کی داڑھی ہے، اور یہ داڑھی مبارک جو ہے صحابہ، تابعین، محدثین، اولیاء، فقہاء، قراء، جتنے لوگ ہیں سب داڑھی ہیں۔ تو اگر اس نے داڑھی کی توہین کی ہے، اہانت کی ہے، اس پہ اعتراض کیا ہے، اس کو برا سمجھا ہے، تو علماء نے لکھا ائمہ اربعہ 4 امام متفق ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا جب کافر ہو گیا تو مذاق نہیں، کیا مانا بیوی ختم، نکاح ختم، کافر ہو گیا؟ بیوی مسلمان ہے، خاوند کافر ہے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کافر ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، تو آئندہ اگر اولاد پیدا ہوگی تو ولد الزنا ہوگی، وہ تو حلال کی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی کی داڑھی کو گالی دے دو یا نعوذ باللہ کہو داڑھی بری لگتی ہے۔ اچھا اور آج کل تو ہمارے نوجوان، دعا کرو اللہ ہدایت دے، وہ تو بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہے نا، کسی کے پاس جاؤ نا تو کہو یار مہربانی کرو میرے، وہ کہ یار ٹھہرو میں نے ابھی تک شیو نہیں کیا، دیکھو نا میرے شیو بڑی ہوئی ہے، بری لگ رہی ہے۔ یہ کہنا جو ہے پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور جب تک شیو نہ کرے وہ لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا، مقصد داڑھی کو عیب سمجھ رہا ہے۔ شیو کرے گا تو گھر سے نکلے گا، شیو کرے گا تو آفس جائے گا، شیو کرے گا تو اپنے کام میں جائے گا۔ اس کا معنی ہے داڑھی کو برا سمجھ رہا ہے، عیب سمجھ رہا ہے، اور جو داڑھی کو عیب اور برا سمجھ رہا ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟
اور اللہ معاف کرے، ہم تو ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، آج کل تو خود بندے کہہ رہے ہو کہ نہیں میں تو داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میری بیوی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب بیوی کو داڑھی اچھی نہیں لگتی ہو تو کافر ہو گئی، نکاح تو رہا نہیں، بیوی کیسے؟ تمہاری بیوی ہوگی تو اچھی لگے نہ لگے، وہ تو بیوی نہ رہی۔ دیکھو نا، نکاح ایک لفظ سے ہو جاتا ہے نا، ایجاب قبول سے، اور ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے طلاق سے۔ اسی طرح جب آدمی کافر ہو گیا، نکاح تو اسی وقت ٹوٹ گیا۔ لا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ میرے نبی، جو عورتیں مدینے میں آ گئی ہیں اور ان کے شوہر کافر ہیں، اب ان کو واپس نہ کریں، نہ یہ ان پہ حلال ہے نہ وہ ان پہ حلال ہے، کیونکہ کافرہ عورت جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ اچھا، اہل کتاب کی جو عورت ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، یہ مانا نہیں کہ ویسے حلال ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان عورت نہ ملے، آدمی باہر کے ملک میں ہے، وہاں اہل کتاب لڑکی ملتی ہے اور یہ نوجوان بندہ ہے، اپنے اوپر زنا کا خوف ہے، شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان عورت ملتی ہو تو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، پھر مومنہ کو ترجیح دو۔ وہ تو مجبوری ہے، وہ تو حالت اضطرار ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو علامات ہیں، جو نشانی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شعائر ہیں۔ اسی طرح مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، سب مشاعر ہیں، یہ سب شعائر اللہ میں شامل ہیں کہ اللہ کے دین کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو ان کی توہین کیا مانا؟ بالکل توہین کرے، یا یہ ہے کہ بعض کا احترام کرے بعض کا نہ کرے، یا احترام کا معنی یہ ہے کہ حد سے نکل جائے کہ اب وہ صفا مروہ کا احترام یہ کرے کہ صفا کو بھی بوسہ دینا شروع کر دے اور مروہ پہ بھی سجدے کرنے شروع کر دے، تو یہ بھی تجاوز اور یہ بھی ناجائز۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، یاد رکھو کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے اندر 12 شہرا 12 مہینے بنائے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے الحمدللہ علی کل حال، ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 تو متواتر ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور چوتھا جو ہے وہ رجب مضر، رجب یعنی بین الجمادہ و شعبان۔ یہ 4 مہینے جو ہے 4 حرم، ان 4 مہینوں میں پہلے قتال بھی بند تھی، جنگ بھی بند تھی، جہاد بھی بند تھا، ہر چیز حرام تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے اجازت دے دی، اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اجازت ہو گئی کہ ان کے اندر بھی جہاد ہو سکتا ہے، ورنہ پہلا حکم مبارک یہی تھا۔ اچھا، ان مہینوں کے اندر یعنی زمانے جاہلیت سے جو تھے کافر لوگ جو تھے وہ بھی قتال نہیں کرتے تھے، وہ بھی جنگ نہیں کرتے تھے، وہ بھی ان مہینوں کے اندر کسی سے قتل کا بدلہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ ہدی مانا وہ جانور جو آدمی حج کی قربانی کے لیے لے کے آتے ہیں، ان کی بھی توہین نہ کرو، ان کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی بھی نسبت ہو گئی ہے کہ یہ حج جا رہے ہیں، حج کے لیے قربان ہوں گے، ان کو کہتے ہیں ہدی۔ اور اسی طرح فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن میں آیا۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، قلائد کا معنی کہ جانوروں کے گلے میں
چمڑے کے ٹکڑے جو ہیں نا ان کا ہار بنا کے ڈال دیتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی یہ جانور جو ہیں قربانی کے جانور ہیں, یہ اللہ کے راستے میں جانے والے جانور ہیں, تو لہذا ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا, پھر ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا. اگر ان کو کوئی چھیڑے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہ بھی شعائر اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان میں یہ زمان بعض زمان افضل ہوتے ہیں, بعض امکنہ افضل ہوتے ہیں, اور بعض جانور افضل ہوتے ہیں. اب زمان میں جیسے آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے, لیلۃ القدر افضل ہے, عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہے, یوم عرفہ افضل ہے, لیلۃ المزدلفہ افضل ہے, مکان میں کعبہ افضل ہے, تو اسی طرح مسجد نبوی افضل ہے, حرم مکہ افضل ہے, حرم مدینہ افضل ہے, مسجد اقصی افضل. اسی طرح حیوانات میں بھی وہ حیوان جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ اب ہدی ہو گئی ہے, لہذا اب وہ بھی محترم ہے, اب وہ بھی قابل احترام ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے. ولل ہدیہ ولل قلائد, اور جن کے گلے میں ہار ڈال دیے جائیں, یعنی یہ عادت تھی, رواج, کیوں جانور ہے نا, جانور کبھی ادھر بھاگ گیا کبھی ادھر بھاگ گیا, تو اس کے گلے میں ہار ہوگا تو کوئی پکڑے گا نہیں, کوئی اس کو شکار نہیں کرے گا, کوئی پکڑ کے گھر نہیں لے جائے گا, اس کو واپس کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ علامت تھی. تو اس لیے اللہ نے اس میں پہلے ہمیں کہا یہ تمہارے لیے کرنے کا حکم ہے, اب فرمایا یہ چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے. تو ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کے احکام پہ چلے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جائے. واللہ اعلم. کچھ سید جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں سید علی شاہ, تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ویسے ایک بات یاد رکھو, سید قوم نہیں ہے, ایک بات بھی یاد رکھ لو, سید کوئی قوم نہیں, سید لقب ہے. سید مانا سردار, جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. تو اب جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی, لوگوں نے ان کو بھی سید کہنا شروع کیا, ورنہ حضور کی یعنی ذات مبارک جو ہے وہ تو آپ بنو ہاشم سے ہیں, قریش سے ہیں, یعنی آپ کرشی ہاشمی ہیں, سید ذات نہیں ہوتی. جیسے حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین ہوں گے. اور جیسے فرمایا سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنہ, کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ خواتین کی سردار ہوں گی. اور سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر, اور فرمایا جو بزرگ ہیں ان کے سردار ابی بکر و عمر ہوں گے. تو سید مانا سردار, یہ لقب ہے. تو اگر کسی آدمی کا نسب یعنی ملتا ہے, یعنی وہ حسینی ہے یا حسنی ہے یا فاطمی ہے یا علوی ہے, تو وہ لکھ سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھو, اپنے آپ لوگ کہیں تو کہیں, تم کیوں لکھتے ہو؟ اب ہمارے تو آج کل ماشاءاللہ کارڈ چھپائے تو لکھتے الحاج, صرف حاجی نہیں, حاج بڑی بلا حاج, جس نے بہت بڑے حج کیے. اپنے کارڈ پہ اپنے آپ کو لکھ رہا ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, ایسا عقل والا آدمی. جتنے اہل اللہ تھے وہ تو لکھتے تھے فقیر, حقیر, لاشے, خاک سار, خاک پائے بزرگاں, خاک پائے اکابر. وہ تو نہیں لکھتے تھے کہ میں جناب پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. آج کل تو کوئی 1.5 صفحے کا تو صرف نام ہوتا ہے, لقب ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, پیر طریقت اور پتہ نہیں شریعت اور ہدایت اور نورانیت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خود لکھتے ہیں اپنے کارڈ پہ
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو میں نے 4 رکعت بتائی تھی وہ حافظے کے لیے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ دعائے حفظ قرآن الگ چیز ہے۔ وہ حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ صلاۃ الحاجہ ہے، کسی بھی کام میں کوئی مشکل ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، مقدمہ ہے، کیس ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کچھ ہے، اس کے لیے وہ 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالی پر یقین رکھتے ہوئے تو 100% کامیابی ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے تجربے میں یہ اکثیر ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اگر اس کو یقین نہ ہو کام ہونے کا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں قرآن کے ذکر نے فوراً بعد فرمایا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ۔ آگے قرآن کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے دعا قبول کر لی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمۃ من اللہ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جب اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ قبول کر لی، پھر کیسے سمجھے گا قبول نہیں ہوگی؟ صفا اور مروہ پہ کیا پڑھیں؟ کچھ بھی نہیں، جو یاد ہو، لا الہ الا اللہ۔ سرکار دو عالم نے جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کو جو بھی یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی درود شریف، جو بھی یاد ہو پڑھتے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اللہ کا دین کتنا آسان ہے۔ یعنی تمام علماء سے مسئلہ پوچھ لو، اور 4 اماموں سے۔ ایک آدمی آتا ہے صفا مروہ دوڑنے کے لیے، عمرے کی صفا یا حج کی نیت کی، صفا سے آیا، شروع ہوا، چلا گیا مروہ پھر صفا، اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے صفا اسی دوڑنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے، نہ پڑھو پھر بھی قبول ہو گئی۔ دور سے رکن یمانی کو اشارہ نہیں کرنا ہے، موقع ملے تو ہاتھ لگائیں۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ میں جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرے پہ آتے ہیں، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، فارغ ہو گئے تو اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، کیوں؟ مکے میں ملنا حرام ہے، اور مکے میں مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا آسمانوں سے گرتے ہیں، میاں بیوی نہیں ملتے۔ عجیب عقل ہے۔ اچھا حج عمرہ کیا کہ بیوی بھی حرام ہو گئی۔ اگر ایک عورت احرام باندھ نیت کر کے آ گئی ہے، اس کو حیض آ گیا ہے، اب اس کے پاک نہیں ہو رہی اور جانے کے بھی دن آ گئے، تو افضل یہ ہے کہ سیٹ کینسل کرا دے۔ دیکھو نا، اگر بیمار ہو جائے، ہسپتال ایڈمٹ ہو جائے، کیا کریں گے؟ سیٹ خود بخود کینسل کراؤ گے، تو سیٹ کینسل کرا دو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حل نہ ہو، اسی حالت میں عمرہ کرے اور ایک دم بھی ادا کرے کہ پلید حالت میں حرم میں آئی، ورنہ عمرہ نہیں کرے گی تو ہر احرام سے نکلے گی نہیں، وہ تو خاوند پہ حلال ہی نہیں ہوگی۔ کعبے کے دروازے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے جی؟ کیا منع ہے؟ عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے جی؟ پڑھ سکتی ہے۔ عورت مر جائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ نہ پڑھیں۔ مسجد میں اور صحن میں جو نماز پڑھتے ہیں 1000 فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ جتنا کعبے کے قریب آؤ گے درجات بلند ہوں گے۔
پاؤں قبلے کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن ملکوں میں یہ چیز بے ادبی ہے وہ نہ کرے۔ اگر صبح کی نماز کی 2 رکعت سنت جو ہے ہم نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہے، جانا ہے، پھر خطرہ ہے کہ رہ جائے گی، تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیر جو کہتے ہیں وہ سنگل یا ڈبل دونوں جائز ہیں، ایک دفعہ بھی جائز ہے، 2 دفعہ بھی جائز ہے۔ حنفیوں کے نزدیک 2 دفعہ ہے، جتنے کلمات زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ جو ہے وہ زندہ اور مردہ سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کوئی کتابیں خرید کر کے دے دیں، مساجد کے جو وضو خانے ہیں وہ بنا دیں کہ جب تک چلتا رہے تیرا ثواب چلتا رہے۔ ہندو کو لعنت کریں کوئی ضروری نہیں، کوئی حکم نہیں ہمیں کہ لعنت کرتے پھرو۔ ہندو کو اسلام کی دعوت دو، لعنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ لعنت والے کام کریں گے تو خود بخود ان پر لعنت ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اللہ عالم۔ اگر ایک آدمی گناہ گار تھا، مر گیا، اس کے لیے عمرہ کریں، ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ فائدہ تو گناہ گاروں کو ہے، نیک لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ نیک لوگ تو ویسے ہی بخشے جائیں گے نا۔ جو گناہ گار ہیں ہمارے جیسے، ان کے لیے کرو تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے، اس کے لیے سنتیں پڑھنا معاف، بالکل رخصت ہے، معاف ہے، لیکن پڑھے تو ثواب ہے، کوئی منع نہیں۔ پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، دعا پڑھے، چاشت پڑھے۔ اگر ہم نے دوسرا عمرہ کرنا ہے تو لازماً یا مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ جائیں گے، وہاں سے جا کے احرام باندھیں گے، اور احرام باندھ کے آ کے پھر عمرے کے لیے سب طواف کریں گے، پھر صفا مروہ دوڑیں گے، پھر حلق کروائیں گے۔ زمزم پانی جو ہے عام پانی کی طرح بیٹھ کے پیا جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی زمزم کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، دوسرا پانی اگر کھڑے ہو کے پیے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ زمزم حضور پاک نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں حضور اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک سانس میں نہیں، جیسے باقی پانی پیتے ہو، یہ کیا ہے کہ ایک سانس میں پیا جائے؟ کہتے جی کہ سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، تو موت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے اور حیات کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ موت جو ہے وہ اس سے مراد دنیا کے دن ہیں، جیسے دنیا کے دن ختم ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد آدمی بھی ختم ہو گیا، اور حیات سے مراد جو ہے وہ آخرت کے دن ہیں جو ہمیشہ رہنے والے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے موت ہوتی ہے نا، جیسے قرآن والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پہلے، نطفہ تھا، علقہ تھا، مضغہ تھا، پھر روح پھونکا گیا، تو موت پہلے تھی، روح بعد میں پھونکا گیا، تو پہلے موت تھی، تھا ہی، حیات جو ہے وہ بعد میں تھی، تو اس لیے اللہ نے موت کو مقدم کیا اور حیات کو مؤخر کیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس لیے مقدم کیا کہ موت ہر وقت اس کو یاد رہے، بین عینیہ، اس لیے حضور نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔
مسجد عائشہ میں عمرہ جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا۔ مکہ میں صدقہ دینے کے لیے میرا بھائی مکے میں بھی بے انتہا لوگ غریب ہیں، یہ جو حرم میں صفائی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ صفائیاں کر رہے ہیں، یہ غریب نہیں ہے، تم جھاڑو دو گے، ان کو صدقہ دے سکتے ہو۔ اور بھی صدقے کے باقاعدہ جمعیات بنے ہوئے ہیں، یہاں حرم کے باہر ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کس کس چیز کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہو۔ میرا آپریشن ہوا تھا، بہرحال صحیح نہیں ہوا، مجھے حیثیت استعمال کرنا پڑ کر سکتے ہیں، اس سے عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتا نہیں آپ نے انگریزی کا لفظ لکھا ہے، عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں یا عرفات سے جا کے کر لیں، جدہ سے کر لیں، حدیبیہ سے کر لیں، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں۔ کہتے ہیں جی کہ خاندانی منصوبہ بندی کرنی جو ہے بالکل حرام ہے، اگر مستقل بچے روکنا چاہتا ہے تو حرام ہے، اگر وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ زندہ بہن بھائیوں کے لیے طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر کوئی آدمی رابق گیا ہے ڈپٹی کے کام کے لیے، اس کے لیے پھر عمرہ ضروری نہیں ہوتا۔ لفظ عشق استعمال نہ کیا جائے، اچھا جی ٹھیک ہے نہیں کریں، کیا استعمال کریں؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے عشق کس لغت کا لفظ ہے؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کی زبان کا لفظ تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ بحث فرمائیں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، یعنی کھڑے ہو کے تکلیف ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے۔ اگر میرا کوئی دوست عیسائی ہے، مجھے دعوت دے، کھا سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر عربی لوگ جو ہیں وہ عربی کو دوسروں پر بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عربی کو دوسروں سے بہتر سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو، کہ انا عربی والقرآن عربی ولغت اہل الجنت عربی، تو ان کا احترام کرنا، محبت کرنا تو ایمان کی علامت ہے۔ عرب افضل ہیں تو نبی اللہ نے عرب سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سید کہیں کہاں، اچھا مسجد خیف میں 70 نبی دفن ہے، بالکل غلط روایت۔ اگر نبی دفن ہوتے تو اوپر کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھتے۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو، یعنی یہاں بھی تمہیں قبروں سے جان نہیں چھوٹتی، یہاں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہو، یہاں بھی اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، انبیاء کی قبروں پہ سجدے کر رہے ہو۔ بالکل جھوٹی اسرائیلی روایت ہے، لا اصل لہ ولا سند لہ۔ اگر عورتیں جو عمرے کے لیے آئی ہیں ان کا نماز پڑھنا ہوٹل میں افضل ہے، لیکن حرم میں آئے تو منع نہ کرو۔ نہیں، ابھی یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اچھا فرض محال تمہارا کہنا بھی عورت مانتی ہے؟ نہیں، اگر وہ حرم آنا چاہے تو تم روک سکتے ہو اس کو، وہ تو تمہیں روک سکتی ہے کہ بیٹھو ہوٹل میں جا کے، سامان کا خیال کرو، میں جا رہی ہوں، تم تو نہیں روک سکتے۔ پھر مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ شرمندہ ہونے کے لیے؟ آج کل تو جناب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیوی آگے جا رہی ہوتی ہے، شوہر پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے یتیم بچے نہیں جاتے ماں باپ کے پیچھے، اور چپل اور جوتا جو ہے وہ شوہر کے پاس ہوتا ہے۔
وہ بیگم صاحبہ کے آگے رکھتا ہے کہ سرکار پہنے، اور وہ جاتے ہوئے ہر ایسے پھینک دے گی کہ شوہر اٹھاتا پھرے گا. انا للہ و انا. تم نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا نے تمہیں عورتوں کے آگے بھی ذلیل کر دیا. نماز جنازہ شروع ہو جائے، مل جاؤ، جتنی تکبیریں ملیں مل جائیں، جو بچ جائیں، جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے پوری کر دو. اگر طواف کے 2 رکعات مطاف میں نہ پڑھے، سارے مکے میں کہیں پڑھ لے. یہودیوں پہ حرام کر دیا گیا تھا نا، چربی کو حرام کر دیا گیا، اور مگر وہ جو صرف لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو چربی ہے ان کے لیے حرام ہو گئی. یوم السبت کا شکار حرام ہو گیا. جانور کے گلے میں چمڑے کا جوتا لٹکائیں، بالکل جائز ہے، اگر وہ حج کے لیے بھیج رہے ہیں، ایسے شوق سے نہ لٹکائیں. انڈیا اور پاکستان میں دعوت و تبلیغ پہ بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے. اگر 6 مہینے یا سال کی ادھار پر، یعنی نقد قیمت 100 روپے ہے، ادھار پہ 120 روپے جائز ہے. میں ایک کمپنی میں مندوب ہوں، کبھی مدینہ جانا ہوتا ہے، کبھی مکہ آنا ہوتا ہے. آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. میرا بھائی پاکستان میں اغوا ہو گیا، اللہ مدد کرے، خدا کرے خیریت سے آ جائے، اور اللہ وہاں امن و امان قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام فتنے ختم فرما دے. جو مرحوم ہیں ان کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں. ہوائی جہاز میں وضو نہیں کرنے دیتے ہیں، یہ تو کسی نے، ہم نے تو زندگی میں آپ سے سنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو وضو کرنا نہ آتا ہو، جگہ تنگ ہوتی ہے نا، بعض لوگ نہیں جانتے، ورنہ تو کوئی مشکل نہیں ہے وضو کرنا. بہرحال پھر نیچے پڑنا نماز قضا کر کے بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے. پانی جو موجود ہے جہاز میں، تم ان کو بتاتے ہو میں وضو کرنے جا رہا ہوں، بند کرو دروازہ، ہم وضو کر کے آ جاؤ، کیا کریں گے؟ لندن والے مولوی صاحب نے بات کی تھی. مدرسہ سولتیہ جو ہے نا میرا بھائی، یہاں کاکیا کا علاقہ بڑا مشہور ہے. کسی ٹیکسی والے کو کہو کاکیا، اور پھر کہو کہ مدرسہ سولتیہ پہنچا دے گا آپ کو، وہاں جا کے رقم جمع کرا دے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بعض عورتیں جو ہیں ان کے دوپٹے بھی گر جاتے ہیں، بالکل حرام ہے. بوسہ دینا تو سنت ہے نا، لیکن غیر مردوں کے اندر دھکے کھانا اور بال ننگے کرنا اور لڑائی بھڑائی کرنا وہ تو بالکل حرام ہے. وہ تو ثواب سے زیادہ گناہ کماتی ہیں. ان کو دور سے اشارہ کرنا چاہیے. یعنی عورت کو شریعت میں یہ حکم بھی نہیں کہ ہاتھ اونچا کر کے اشارہ کرے، یعنی وہ بھی بالکل یہاں سے اشارہ، تاکہ اس کا بازو، اس کی بغلیں کسی کو نظر نہ آئے. اور تم سارا دوپٹہ بھی اتار کے پھینک دو، پھر پتہ نہیں کیسا طواف ہے اور کیسا حجر اسود ہے اور کیسا بوسہ ہے اور کیسا ثواب ہے. بالکل ناجائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ پاکستان پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ امن و استحکام قائم فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما.
قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.